محسن بیگ صاحب، اب آج تو عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ یہاں ایک سیل بیٹھا ہوا ہے جو پوری کیمپین چلاتا ہے. آپ جیسے لوگ، ارشاد بھٹی صاحب جیسے لوگ، وہ انٹرویو دیتے ہیں کسی امریکی جریدے کو، کسی فورن پبلیکیشن کو، اور پھر آپ اس کے اندر سے چیری پکنگ کرتے ہیں اور غلط مطلب دیتے ہیں ان کی کہی ہوئی باتوں کو. میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کی باتوں میں کانٹرڈکشن، تضاد اپنی جگہ موجود ہے، لیکن یہ بھی بات فیکچول ہے. زبیر صاحب نے تو تسلیم کی، بٹ کیا آپ اس کو انالیسس اس کا یہ کریں گے کہ ان کی اہمیت یا ان کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے کہ ان کی کانٹرڈکشن سے یا غلط بیانی سے یا الاؤ می ٹو سے ایون جھوٹ سے ان کے سپورٹر کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ محسن بیگ صاحب بہت شکریہ منیب. بیسیکلی فرق تو پڑتا ہے جی، اور ایسا نہیں ہے. آپ نے یہ جھوٹ پہ مبنی یا جو غلط بیانیہ بنایا اس کی شیلف لائف بہت کم تھی، اور وہ سب کو پتا تھا. کچھ لوگ جو ہے وہ بلیو کر جاتے ہیں. اس کی وجوہات بھی بہت ڈفرینٹ ہیں. جب آپ غلط بیانیہ یا جھوٹ پہ مبنی کوئی ایسا نعرہ دے دیتے ہیں جو کہ پاپولر ہوتا ہے، لیکن جو پبلک ہے وہ سارے اس نعرے کی جو بلیو ہے وہ ڈفرینٹ ویو اور ڈفرینٹ طریقے سے کرتے ہیں. خان صاحب کی جتنے بھی جھوٹ انہوں نے بولے، اور روز بول بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. روز دیکھیے آپ، ریکارڈڈ ٹی وی سپیچ ان کی ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں آپ بھی میڈیا میں ہیں، میں بھی میڈیا میں ہوں. ریکارڈڈ سپیچ کسی کی پیڈ ہونے کے علاوہ چل نہیں سکتی، لیکن وہ چل رہی ہے، اور وہ مسلسل وہ اپنے جھوٹ کو سچ بتانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں جو بھی ان کا سانس تھا خان صاحب کا، وہ آہستہ آہستہ فزل آؤٹ ہو رہا ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس جو ہے وہ کس طریقے سے ہو سکتی ہے، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں انہوں نے 4.25 سال میں اس حکومت میں رہ کے اپنے دور میں کیا پاکستان کو نقصان دیا، فائنینشلی اینڈ انٹرنیشنلی جو ہمارے ریلیشن تھے. آج ان کا جان چھڑا لینا اور کہنا کہ میں نیکسٹ الیکشن تک یہی پاپولر سٹانس رکھوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انویزیبل ہوں گے. نیکسٹ الیکشن میں ہوں گے لیکن نظر نہیں آئیں گے آپ کو، کیونکہ یہ بہت ہی ڈفرنٹ جو ہے طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہے. انہوں نے تو مطلب ہمارے ریاست کے اداروں کو گلے سے پکڑا، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اتنا اوپنلی اس ملک کو ڈیمیج کریں. اس ملک کے جو ادارے ہیں آپ ان کو اتنا کریٹیسائز کریں، اور انٹرنیشنلی آپ اس کی داد وصول کریں ہمارے دشمنوں سے، اور پھر آپ کہیں کہ آپ سیاست کریں گے. آپ پہلے سیاست کر رہے تھے، آپ کو نہیں پتا آپ پاور میں کیسے آئے تھے. آپ کے سارے جو آر ٹی ایس بند ہوا، یہ 35% کی بات میں سن رہا تھا. اس سے پوچھئے جو 36 سیٹیں آپ کو ملی ہیں وہ کیسے ملی ہیں لاسٹ میں، اور اس کے لیے یہ جو موبائل کے ٹاور اور آر ٹی ایس کس نے بند کیا. تو مقصد یہ ہے کہ جھوٹا انسان آپ جتنا مرضی لے لیں لیکن وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا. اور فیکٹ جو ہیں، کیونکہ یہ الوژن میں ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی میں نہیں ہے. آپ دیکھیے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آنا تھا، کئی بار انہوں نے کہا جی مجھے تو 10 مہینے پہلے پتا تھا. پھر انہوں نے کہا اللہ کے واسطے آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں، ہو گیا. پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ ایک اپنے ہینڈلر کے سل پہ حکومت کر رہے تھے. جیسے ہی پچھلے نومبر اور اس نومبر میں وہ نہیں تھا، یہ بھائی صاحب فارغ ہو گئے. نہیں، بٹ محسن بیگ صاحب سر ایک بات، یہ عمران خان صاحب نے جو ٹائریڈ ہے اگینسٹ دی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن، میں کہوں گا فوج کے خلاف یا فوجی قیادت کے خلاف، وہ تو شروع کر دیا تھا اپریل کے بعد. اب دیکھیے پاکستان کے عوام بھی تو ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے نا، ان کی اہمیت ہے. عمران خان صاحب اسی بیانیے کے اوپر انہی مطلب پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ایک بائی الیکشن میں جیت ملتی ہے، دوسرے بائی الیکشن میں جیت ملتی ہے. تو یہ جب آپ فرما رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی فزل آؤٹ ہو جائے گی، آئی ول لوز دا اسٹیم، تو کس بیسس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں؟ ان کو اگر کسی نے کھلی چھٹی دی، کسی نے ہاتھ ہلا رکھا، کسی نے الاؤ کیا کہ وہ یہ سب کچھ کہہ دیں، تو آپ کو کیا what reason do you have to believe کہ نہیں یہ چھٹی یا یہ کھلی چھٹی آگے نہیں انہیں ملے گی؟ بالکل ٹھیک ہے جی، اچھا سوال ہے. میں آپ کو بتا 21-20 کو نئے آرمی چیف صاحب کا تقرر ہو جائے گا، 29 کو چینج ہو جائے گا. اس کے بعد جو مین چیز ہے اس حکومت کے لیے ابھی میں زبیر صاحب کو سن رہا تھا، دیکھیے فائنینشیل حالات آپ کے بڑے خراب ہیں. آپ کو صرف ایک چیز کرنی ہے، آپ کو پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے تاکہ کانفیڈنس ملے بزنس کمیونٹی کو. آپ کی کیش بیس اکانومی ہے، کانفیڈنس ملے گا تو کیش بیس اکانومی جو ہے بہت جلدی ٹرن اراؤنڈ کرتی ہے. اب رہ گیا خان صاحب کا ایشو، تو یوٹ ان کو ملی تھی، بلیو کیجئے، اور آپ کو بھی پتا ہے منیف صاحب کہ
یہ جب انہوں نے اقتدار سے اتر رہے تھے تو انہوں نے 3 ریکویسٹیں جنرل باجوہ سے کی کہ ایک تو میرے پہ کیس نہ بنایا جائے, مجھے ارسٹ نہ کیا جائے, اور دوسرا ان کا خیال تھا کہ یہ شہباز شریف کو پی ایم نہ بنایا جائے, اور تیسرا یہ تھا کہ الیکشن کروا دیے جائیں. مقصد یہ ہے کہ یہ چھوٹ ان کو وہیں سے ملی. ان کے ہینڈلر نے کہا کہ آپ نے باجوہ صاحب کو انڈر پریشر کرنا ہے. سارے ٹرینڈ انہوں نے جو چلائے یہ فوج کے خلاف کم تھے اور باجوہ صاحب کے خلاف زیادہ تھے. تو ابھی جب چینج آئے گی تو میں بھی ادھر ہوں اور آپ بھی ادھر ہیں, دیکھ لیجئے گا یہ کس طرح ٹرینڈ چلاتے ہیں, کس کو میر جعفر اور میر صادق کہتے ہیں اور کس کو جانور کہتے ہیں, یہ آپ کو پتا چل جائے گا. یہ جو ان کے ساتھ ان کے حمایتی 30 لوگ جا کے ٹائر جلا کے ویڈیو بنا کے اس کو بھجوا رہے ہیں, یہ دوبارہ روڈ بلاک نہیں کر سکیں گے, یہ ٹائر جلا کے لوگوں کو پریشان نہیں کریں گے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ تبدیل میرا یقین ہے اور اس حکومت کا فرض ہے کہ وہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی لائے اور اس کو اتنی اوپن اجازت مت دے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے. ساتھ ویسے حکومت کے پاس تو شاید نہ پولیٹیکل کیپٹل ہے اور نہ ہی کچھ اور ہے. وہ تو عمران خان صاحب کے خلاف جھوٹی سچی ایف آئی آریں درج کر سکتی ہے لیکن عمران خان صاحب کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ آج کی گراؤنڈ ریالٹی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کی جہاں اپنی حکومت ہے وہ بھی سر پٹا رہے ہیں کہ بھائی میری ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی.